آج بات کرتے ہیں وقت کی۔ وقت کیا ہے؟ آخر وقت رکتا کیوں نہیں؟ ہم بہت سے کام ایسے ہیں جو ہم کہتے ہیں فلاں وقت پہ کر لیں گے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وقت جو ہے وہ نکلتا چلا جاتا ہے اور ہمارا کام جو ہمیں آج کر لینا چاہیے تھا وہ کل پر رکھنے کی وجہ سے رہ جاتا ہے، مطلب مکمل نہیں ہو پاتا، یا کچھ ایسے مسائل ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے وہ کام اٹکا ہی رہ جاتا ہے، کیونکہ ہماری غلطی کہ ہم نے وقت پر بھروسہ کیا۔ وقت کو اگر آپ بے وفا کہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ وقت کبھی رکتا نہیں ہے، کسی ایک کے لیے وہ مخصوص نہیں ہے، وقت آتا ہے چلا جاتا ہے۔ ہاں، لیکن یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ وقت کو کس طرح سے تھام کر رکھتے ہیں۔ اگر آپ وقت کو اپنے ہاتھوں میں، اپنے کنٹرول میں رکھیں گے، اپنے قابو میں رکھیں گے تو کبھی بھی وقت جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے پھسلے گا نہیں۔ آپ وقت کے ساتھ ساتھ ہی چلتے جائیں گے۔ جیسے ایک ریس ہوتی ہے، دوڑ ہوتی ہے، اس میں سب بھاگتے ہیں، کوئی آگے رہ جاتا ہے، کوئی پیچھے چلا جاتا ہے، پھر کوئی آگے آتا ہے، کوئی پیچھے رہ جاتا ہے اور کوئی ایک ہی جیت پاتا ہے۔ وقت بھی اسی طرح ہے، وقت بھی آگے نکلتا رہتا ہے، جو لوگ اسے پکڑ لیتے ہیں، اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں وہ جیت جاتے ہیں، اور جو وقت کو ایک مذاق سمجھ لیتے ہیں یا یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ابھی تو یہ دو بندے ہمارے پیچھے ہیں، ہم آگے چلے جائیں گے، دو بندے ہمارے پیچھے ہیں، ہم چلے جائیں گے، لیکن جو دو بندے پیچھے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں آگے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی کراس کرنا ہے اور آگے جانا ہے، انہیں پیچھے چھوڑنا ہے اور آگے جانا ہے، اور وہ محنت کرتے ہیں، وقت کا ہاتھ جو ہے وہ تھامتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں۔ جیسے آپ نے کچھوے خرگوش کی کہانی سنی ہوگی۔ خرگوش نے کیا کہا، ابھی تو کچھوا بہت پیچھے ہے، میں آگے چل پڑتا، جب تک وہ یہاں تک آئے گا میں اتنی دیر آرام کر لیتا ہوں، ویسے بھی میں بہت آگے ہوں، اور جب کچھوا آگے آئے گا تو وہ تو بیچارہ سست سا آئے گا، مشکل سے ہی یہاں تک پہنچے گا، میں تب تک نیند پوری کر کے اٹھ جاؤں گا اور آگے چلا جاؤں گا، کیونکہ کچھوا جو ہے وہ سلو چلتا تھا، اس نے یہ کیا اور سو گیا۔ ہوا ٹھنڈی تھی، چھاؤں ٹھنڈی تھی، اس کو نیند آ گئی۔ جب کچھوا رینگتا 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 اس تک پہنچا تو دیکھا کہ وہ سو رہا ہے، مسکرایا اور آگے چل دیا، چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، اور جو خرگوش تھا اس کی تو آنکھ ہی نہیں کھلی۔ اس نے کہا ہے کچھوا ابھی تک پہنچا نہیں، اس کا مطلب کچھوا بھی بہت پیچھے ہے، چلو میں جاتا ہوں۔ بڑے مزے سے ٹہلتا ٹہلتا اور دوڑتا ہوا وہ پہنچ گیا۔ جب آگے دیکھا تو آگے ون پوائنٹ پہ کچھوا کھڑا تھا، مطلب کہ وہ جیت چکا تھا۔ اب اگر وہ بھی خرگوش کی طرح کہتا کہ یہ دیکھو یہ تو سو رہا ہے، میں اور آہستہ آہستہ چلتا ہوں، میں پہنچ جاؤں گا، تو وہ کبھی بھی اپنی منزل پر نہیں پہنچ پاتا۔ اسی لیے جو آپ آج کام کر رہے ہیں اسے آج کریں، جس کام کا وقت آج ہے کہ آج آپ کو وہ کام کرنا ہے اسے کل پر مت چھوڑیں، کیونکہ وقت کبھی نہیں ٹھہرتا۔ ہر کام، پھر اس کے بعد ایک قول ہے کہ ہر کام جو ہے وہ اپنے مقررہ وقت سے پہلے نہیں ہو سکتا، مقررہ وقت پر ہوتا ہے۔ لیکن کیسے مقررہ وقت پہ ہوتا ہے؟ جب آپ سست ہیں، آلس پن آپ میں ہے، ٹھیک ہے، آلسی ہیں، سستی ہیں، تو آپ جو ہے آج کا کام جو ہے، جو آج آپ کو کرنا چاہیے تھا، جو کام آپ کو آج دیا گیا ہے، جو آج کی تاریخ میں آپ نے کرنا تھا، وہ آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کل کرو گے، تو یہ تو وقت مقرر نہیں ہے کام کرنا، یہ تو آپ خود اسے آگے ڈیلے کرتے جا رہے ہو کہ یہ میں کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، ترسوں کر لوں گا، یہ پھر کبھی کر لوں گا، یہ تو آپ خود کرتے جا رہے ہو، اور اگر اس دوران کوئی نقصان ہوتا ہے وہ آپ کو آپ کی وجہ سے ہوتا ہے، پھر آپ کہتے ہو اوہ میں کر لیتا، اچھا تھا، میں نے کیوں نہیں کیا، میں یہ کام کر لیتا، مجھے کر لینا چاہیے تھا، میں نے سوچا تھا کل کر لوں گا، لیکن یہ ہو گیا، اب مجھے اتنا نقصان ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ان چیزوں کا کیا فائدہ؟ وہ کہتے ہیں اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ جب آپ کے پاس
سب کچھ تھا تب آپ نے کچھ کیا نہیں، وقت آپ کے پاس تھا آپ نے نہیں کیا، لیکن پھر جب وقت چلا گیا آپ کے پاس سے، جب کچھ رہا نہیں، تب آپ سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے ہو کہ اب یہ جو ہے ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا، ہمیں یہ پہلے کر لینا چاہیے تھا، ہم نے یہ کیوں نہیں کیا۔ وقت کی پابندی اپنی زندگی میں لازم کر لیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے اور اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے، چاند کی اپنی ٹائمنگ ہے، ستارے ہیں ان سب کی اپنی ٹائمنگ ہے، وہ سب اپنے اپنے وقت پر نکلتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، وہ نظر آتے ہیں اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں، ان کا ایک اپنا وقت جو ہے وہ مقرر ہے، ان کی اپنی جگہ ایک مقرر ہے۔ اس کے علاوہ ہوا جو چلتی ہے وہ اپنی طریقے سے ایک رخ کی طرف سے چلتی ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے کہ اس نے اس وقت چلنا ہے۔ اذانیں اپنے وقت پر ہوتی ہیں، آگے پیچھے کوئی ٹائم نہیں ہوتا، ان کا وہی ٹائم فکس ہے جس ٹائم پر وہ شروع سے ہوتی آ رہی ہیں، وہی وقت ہے، وہی سب کچھ ہے، وہی چیز ہے۔ نماز اپنے وقت پر ادا کی جاتی ہے، مسجدوں میں جو جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہے وہ اپنے وقت پر کی جاتی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ کچھ نہیں ہوتا، ٹھہرو اگلی نماز کے ساتھ اکٹھی جماعت کر لیں گے، با جماعت اکٹھی ادا کر لیں گے، اکٹھی اقامت کر دیں گے، اکٹھی اذان کر دیں گے، ٹھہرو 2-3 اذانیں ایک دفعہ ہی کر دیں گے، ایسا کچھ سسٹم ہوتا ہی نہیں ہے۔ کیونکہ یہ سارا اگر اس طرح سے ہوتا ہے، اگر آپ کرو تو سارا جو ہے یہ الجھ جائے گا سارا آپس میں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری چیزیں ایسے آپس میں مکس کر کے جب آپ لوگ رکھ دیتے ہو تو وہ ساری کس طرح سے آپس میں الجھ جاتی ہیں، ان کو سلجھانے میں پھر بہت وقت لگتا ہے، اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ اکثر دھاگے جب الجھ جاتے ہیں تو ان کو سلجھانے کے لیے ان کو کاٹنا بھی پڑتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے۔ جو وقت ہے جس پر آپ کو کام کرنا ہے، آپ کے پاس آج وقت ہے، آپ صحیح سلامت ہیں، بالکل ٹھیک ہیں، آپ یہ کام کر سکتے ہیں، آپ اس کو کل پہ کیوں چھوڑ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کام جو ہے وہ کل کرنا ہے۔ جو چیز آج آپ نے کرنی ہے، اگر آپ آج صحیح ہو، ضروری نہیں ہے کہ کل بھی آپ اس قابل ہو سکتے ہو۔ خدا نخواستہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، کچھ مسئلہ بن جاتا ہے، آپ کے پاس وہ سہولیات نہیں رہتی ہیں، تو پھر آپ وہ کام کیسے کرو گے؟ بہتر ہے کہ آپ آج کا کام جو آج ہی کرو، کل پہ مت چھوڑو، کیونکہ نقصان پھر آپ کا خود کو ہوگا، پھر آپ کہو گے فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آپ کی اپنی وجہ سے جو کام ادھورے ہیں وہ ادھورے رہ جاتے ہیں، وہ کبھی پورے نہیں ہو پاتے۔ وقت کی پابندی کا سبق جو ہے یہ ہمیں بچپن سے ہی نرسری کلاس سے ہی ہمیں سکھا دیا جاتا ہے۔ وقت پر اسکول جاتے ہیں، چھٹی وقت پر ہوتی ہے، ہر پیریڈ کا ایک ٹائم ہوتا ہے، وہ فکس ٹائم ہوتا ہے، اس کے علاوہ بریک ہوتی ہے، کھانا اپنے وقت پر کھاتے ہیں، تو پھر آپ جو کام آپ نے اپنی زندگی میں کرنے ہیں وہ کیوں وقت پر نہیں کر سکتے؟ آپ اپنی زندگی کے آپ روزمرہ میں ایک شیڈول بنا لیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی کتنی سہل ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں وقت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں وقت کی پابندی کرنے کی جو ہمت اور استطاعت عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنا ہر کام وقت پر کر سکیں۔ آمین بجاہ النبی الامین، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔